آج کا زمانہ انسان دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتا ہے، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ انسان کو دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہے لیکن اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے، جملہ یاد رکھیے گا، جو انسان دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتا ہے، جو انسان دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، کاش وہ انسان اپنی غلطیوں پہ نظر کر لیتا ہے، وہ انسان اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے اور وہ انسان اپنے معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا بہترین بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اللہ کی نظر میں وہ مومن بنتا ہے، اور جس انسان کو دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اللہ کی نظر میں وہ انسان فاسق بن جاتا ہے۔ جس انسان کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی بلکہ دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا بلکہ وہ فاسق بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ حجرات میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار ایک قوم دوسرے قوم کو برا بھلا نہ کہے، ایک قوم دوسرے قوم کو برا بھلا نہ کہے، ایک انسان دوسرے انسان کی غلطیوں کو تلاش نہ کریں، ایک انسان دوسرے انسان کو برے القابات سے نہ پکارے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو برے القابات سے نہ پکارے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ بھائی آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں، اگر آپ کو بات کرنا ہے تو بعد میں بات کر لیجئے تاکہ گفتگو مسلسل رہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ سورہ حجرات ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ خبردار یہ قوم دوسرے قوم کو برا بھلا نہ کہے، ایک انسان دوسرے انسان کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ یعنی ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ ہم دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، ہم برے القاب سے اس کو پکارتے ہیں۔ کیا ہے؟ غیبت ہے، یعنی دوسرے کو برے القابات سے پکارنا غیبت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کی مثال کمزور ترین انسان کی طرح ہے، اس لیے کہ غیبت کمزور کی آخری نشانی کی علامت ہے۔ غیبت کرنے والا کمزور انسان ہے، اگر بہادر ہوتا تو سامنے کہہ دیتا، غیبت کرنے والا کمزور ہے، اسے ہمت نہیں ہے، وہ پیٹھ پیچھے بولتا ہے، سامنے صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ بھائی بعد میں بات کر لو آپ لوگ، ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو لہذا غیبت کرنے والا، اور حدیث میں ہے کہ جو انسان جس کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اللہ اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، انسان جب عمل کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز کس کے اعمال حبط ہوتے ہیں؟ حبط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے عمل حبط ہو جاتے ہیں، جن کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ پہلا انسان وہ انسان جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے، اللہ اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ روایت کے جملے ہیں کہ دو انسان اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ایک انسان وہ غیبت کرنے والا، دوسرا انسان وہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ دو انسان اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور عالم محشر دیکھے گا کہ اس انسان جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں وزن ہو گیا ہے، نامہ اعمال بڑھا دیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ پروردگار
میرے اعمال تو اتنے وزنی نہیں تھے، میرے اعمال نامہ اعمال کیوں اضافہ ہو گئے ہیں؟ اللہ کی آواز ہے کہ فلاں بندے نے تیری غیبت کی تھی، اس کے نامہ اعمال میں سے تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کے اعمال بڑھ گئے ہیں۔ اور وہ انسان نامہ اعمال جب دیکھے گا، غیبت کرنے والا انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال کم نظر آئیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، پروردگار میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنا لوگوں کا احترام کیا، میں نے لوگوں اتنا کھانا کھلایا، پروردگار سب کچھ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی آواز آئی کہ تو نے فلاں بندے مومن کی غیبت کی ہے، اللہ نے میں نے تیرے نامہ اعمال کو کم کر کے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا۔ پہلا انسان جس کے نامہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال قبول نہیں ہوتے، غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ دوسری وہ عورت جس عورت کا مرد ناراض ہو اور رات گزر جائے، اس عورت کے نامہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ عورت نماز پڑھ کے سو جائیں، عورت نیک اعمال کر کے سو جائیں، عورت قرآن پڑھ کے سو جائے، لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کے روزوں کو قبول نہیں کرتا، اس کے قرآن کو قبول نہیں کرتا، اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے تو عورتوں کی بات ہے، مرد تو خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی سنیے حدیث، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مرد اور وہ عورت سے ناراض ہو، اس کی عورت مرد سے ناراض ہو، رات گزر جائے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ کہ عورت کے نامہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، قرآن روزہ سب بیکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر ناراض ہے، سارے اعمال بیکار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر ناراض ہے۔ دوسری طرف شوہر کے نامہ اعمال برباد ہو گئے، کیوں برباد ہو گئے؟ اس لیے کہ بیوی ناراض ہے۔ یعنی اگر بیوی ناراض ہو، شوہر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شوہر ناراض ہو، بیوی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے سے پہلے بیوی کا شوہر کا آپس میں بہترین رشتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بیوی ناراض ہو اللہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، شوہر ناراض ہو اللہ اعمال کو قبول نہیں کرتا، اللہ اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ شوہر ناراض ہو، بیوی کے اعمال قبول نہیں ہوتے، بیوی ناراض ہو، شوہر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ تیسرا انسان کون ہے؟ بلکہ چوتھا انسان، پہلا کون ہو گیا؟ غیبت کرنے والا، اللہ اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا، اس عورت کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا جس کا شوہر ناراض ہو، رات گزر جائے شوہر ناراض ہو، اللہ اس عورت کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھ لیا، نماز قبول نہیں کرے گا، قرآن پڑھ لیا، قرآن قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا انسان شوہر، بیوی ناراض ہو، اس کی نمازیں بیکار ہو جائے گی، اس کے روزے بیکار ہو جائیں گے، اس کا تلاوت قرآن بیکار ہو جائے گا۔ چوتھا انسان جس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ جس کے والدین ناراض ہو، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اس بیٹے کے، اس فرزند کے جس کے والدین ناراض ہو، رات گزر جائے، یہ تلاوت قرآن میں بیٹھا رہے، بیٹا نماز شب میں مصروف رہے، تسبیح پروردگار کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، لیکن والدین ناراض ہیں، اللہ سارے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کے اعمال اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اللہ اس کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، جس کے والدین ناراض ہوتا ہے اس کے بیٹوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لوگ ہو گئے۔ کن کن کے اعمال قبول نہیں کرتا؟ غیبت کرنے والوں کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ بیوی جس کا شوہر ناراض ہو، اللہ اعمال قبول نہیں کرتا۔ شوہر جس کی بیوی ناراض ہو، اللہ اعمال قبول نہیں کرتا۔ اور وہ اولاد جن کے والدین ناراض ہو،
اللہ اعمال قبول نہیں کرتا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ والدین کا اعمال کرنے سے پہلے، نیک کام کرنے سے پہلے والدین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے والدین راضی رہتے ہیں ان سے رب راضی رہتا ہے۔ جس کی اولاد کے والدین راضی رہتے ہیں اس کا رب راضی رہتا ہے، اس لیے کہ والدین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یہ گھر کا ماحول کا بہترین ہونا ضروری ہے، یعنی اعمال کی قبولیت گھر کے ماحول کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آج کے ہمارے زمانے میں طلاق بہت زیادہ رواج طلاقوں کا زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے زبانوں پہ رسول کا کلمہ ہے، ہمارے زبانوں پہ علی ولی اللہ ہے، لیکن ہم نے سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر کاش ہم عمل کر لیتے تو ہمارے گھروں میں یہ طلاقیں نہ ہوتی، ہمارا گھر اسلامی ماحول ہوتا۔ ہماری زبانوں پہ صرف کلمہ ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ آپ بتائیے کہ رسول نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے کہ مولا کائنات نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے امام حسن نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے امام حسین نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے چوتھے امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے پانچویں امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے چھٹے امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے آٹھویں امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے نویں امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے 10ویں امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ آپ ہمیں بتائیے 11ویں امام نے کس بیوی کو طلاق دیا؟ جبکہ رسول خدا کی 11 بیویاں تھی، رسول اکرم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا۔ آج ہمارے پاس ایک بیوی ہے، ہم اسے چھڑانے کے لیے رات بھر کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے باوجود بھی ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج طلاقیں زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن ہم نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کہاں 11 بیویاں رسول کی، کہاں ایک بیوی۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں تنگ آ گیا 2-4 سال کے بعد، اب 2-4 سال کا تو عرصہ زیادہ ہو گیا، 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد تو کیوں طلاق ہو رہی ہے؟ کہا کہ بال پسند نہیں آئے۔ کہا کیوں طلاق ہو رہی ہے؟ کہ چہرہ پسند نہیں آیا۔ کہا کیوں طلاق ہو رہی ہے؟ کہ جسم پسند نہیں آیا۔ کہا کیوں طلاق ہو رہی ہے؟ انسان پسند نہیں آیا۔ یہ پسند کی بات نہیں ہے۔ جو انسان دولت دیکھتا ہے دولت ختم ہو جائے گی، شادی سے پہلے جو انسان دولت دیکھتا ہے تو دولت ختم ہو جائے گی۔ جو انسان چہرہ دیکھتا ہے، ہمیشہ تو انسان جوان تو نہیں رہتا نا، یہ جوانی گھٹتے رہتی ہے نا۔ جو انسان دولت دیکھتا ہے دولت ختم ہو گئی، جو انسان چہرہ دیکھ کے شادی کرتا ہے آہستہ آہستہ چہرے کی خوبصورت ختم ہو جائے گی۔ جو انسان کی پرسنالٹی دیکھ کے شادی کرتا ہے آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ دولت کے دیکھ کے شادی کیا تو دولت نہیں رہی، پھر طلاق ہو گیا۔ چہرے کو دیکھ کے شادی کیا تھا، چہرہ تو ختم ہو گیا، پھر طلاق ہو گیا۔ جو انسان کے جسم کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، انسان کا جسم تو سالم نہیں رہے گا، ختم ہو گیا، تو پھر طلاق کی نوبت آ گئی۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نہ دولت کو دیکھو، نہ کردار، نہ دولت کو دیکھو، نہ چہرے کو دیکھو، نہ انسان کے جسم کو دیکھو۔ پروردگار دیکھے تو کیا دیکھے، مولا دیکھے تو کیا دیکھے، امام دیکھے تو کیا دیکھے۔ کہ خبردار دولت کو دیکھ کے شادی نہ کرو، چہرے کے دیکھ کے شادی نہ کرو، بلکہ کردار کو دیکھ کے شادی کرو، اس لیے کہ دولت ختم ہو سکتی ہے، کردار ختم نہیں ہو سکتا۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، چہرہ مٹ سکتا ہے، مگر کردار ختم نہیں ہو سکتا۔ متقی لوگوں کو دیکھ کے شادی کرو، نمازی کو دیکھ کے شادی کرو۔ یہ دیکھ کے شادی نہ کرو کہ کون پہلے دکان کھولتا ہے، کون دکان کھولنے والے کو دیکھ کے شادی نہ کرو۔ شادی کرنا ہے، اپنے بیٹی کا سمسار، اپنے بیٹی کی زندگی کو سنوارنا ہے، دکان کھولنے والے کو دیکھ کے شادی نہ کرو، مسجد میں پہلے آنے والے کو دیکھ کے شادی کرو، پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔
پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. یہ دیکھ کے شادی نہ کرو کہ سب سے پہلے دکان کون کھولتا ہے. ارے دکان کھولنے والا پھر دکان بند بھی کر سکتا ہے. مسجد میں آنے والا مسجد میں ہمیشہ تو آئے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد کے بعد. متقی لوگوں سے جو انسان شادی کرتا ہے, انسان بہترین انسان سے شادی کرتا ہے, پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. قرآن پڑھنے والا, مسجد میں آنے جانے والا, نماز پڑھنے والا, نہیں, طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. ہم نے ہمارے دادا کے زمانے میں نے ایک ہی طلاق دیکھا ہے. مجھے یاد ہے ایک ہی طلاق, ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں کو یاد ہے, لیکن ہمارے دادا نے ایک ہی طلاق پڑھا ہے. اس کے بعد ہمارے دادا نے طلاق نہیں پڑھا. ہمارے والد صاحب نے گزشتہ 2 مہینے میں ایک ہی دن میں 3 طلاقیں پڑھ دیا. اللہ اکبر. طلاق کے لیے کہا جاتا ہے, ہمارے آئمہ نے بتایا کہ جس جگہ پہ طلاق ہوتا ہے عرش کانپ جاتا ہے, زمین ہل جاتی ہے. عرش الہی کانپنے لگتا ہے. طلاق جہاں پہ ہوتا ہے عرش الہی کانپنے لگتا ہے, زمین ہلنے لگتی ہے جہاں پہ طلاق ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں طلاق ایک معمولی سی رسم کے اعتبار سے رسم بن گئی ہے. ادھر شادی ہوتی ہے اور طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے. 2 سال پہلے تو کم سے کم 15-20 سال کے بعد طلاق کی نوبت آتی تھی, لیکن نہیں, آج 6 مہینے میں 1 سال میں طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے. اور طلاق کی نوبت یہاں تک ہم نے بھی دیکھا ہے, ہمارے زمانے میں ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ 40 سال کے شادی ہو کے 40 سال بوڑھے ایک دم بوڑھے ہو گئے, اب کہہ رہے ہیں ہم طلاق لینا چاہتے ہیں. شادی ہو کے 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, کا طلاق لینا چاہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کیوں ہو رہا ہے یہ طلاق ہمارے معاشرے میں. طلاق کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اسلام کی تعلیمات پہ ہمارا معاشرہ عمل نہیں کر رہا ہے. رسول کے زمانے میں بہترین صحابی ہیں, بس آخری گفتگو اس کے بعد تمام کر دوں گا. رسول کے زمانے میں بہترین صحابی ہیں. اس واقعے پہ آپ ذرا توجہ کریں. نام ہے سعد, نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا. دیکھیے زبان پہ کلمہ ہے, زبان پہ کلمہ ہے. گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے ہمارا؟ رسول کا صحابی ہے, کلمہ پڑھنے والا, رسول کا احترام کرنے والا, رسول کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا, بہترین صحابی, رسول کے ساتھ جنگوں میں جانے والا. انتقال ہوا, رسول آئے. کیسے آئے؟ لنگے پیر آئے. پیروں میں چپل نہیں تھی, ننگے. جیسے سنا کہ سعد کا انتقال ہو گیا, رسول بڑی تیزی سے چلے, ننگے پیر آئے, اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے رسول نے غسل دیا. کسے؟ سعد کو. ذرا غور کریں اس واقعے پر. اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن دیا. جب چلے ہیں نا, عجیب انداز تھا رسول اکرم کا. کیسے چلے ہیں؟ رسول اکرم جب جنازے میں چلے ہیں نا, دیکھیں تشیع جنازہ کا بہت زیادہ ثواب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا, میں کیوں جاؤں, اس لیے کہ میرے پہچانت کا نہیں ہے. وہ انسان مر گیا, مجھے نہیں جانتا. وہ فلاں مر گیا, میں کیوں چلا جاؤں اس کے جنازے میں, اس لیے کہ میری پہچانت نہیں ہے. ہم کیوں جاتے ہیں؟ پہچانت کے لیے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, مسلمان کا انتقال ہو جائے, علی اور اولاد علی سے محبت کرنے والے کا انتقال ہو جائے, کم سے کم 2 قدم ضرور چلو. اس لیے کہ جو انسان تشیع جنازے میں جاتا ہے, اللہ ہر قدم کے بدلے ایک ہی گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے. رسول آئے تشیع جنازے میں, سعد کا انتقال ہوا, بہترین صحابی. عجیب عالم تھا. انسان کیسے چلتا ہے؟ اپنے پیروں کے بل چلتا ہے نا, اپنے پیروں کے بل چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ یعنی انسان جب پیر جما کے چلتا ہے تو رسول اکرم کا عجیب انداز تھا. پیر کے بل کے بیر, یعنی پیر اٹھا کے یوں چل رہے تھے رسول اکرم. پورا قدم زمین پہ نہیں تھا رسول اکرم کا, پورا قدم زمین پہ نہیں تھا, اپنے پیروں کے بل یوں چل رہے تھے رسول اکرم. اب یوں دیکھیے, یوں چل رہے تھے, پیروں کے بل چل رہے تھے. جناب سعد کے تشیع جنازے میں جب کفن و دفن ہو گیا, دفن کر دیا, اب رسول نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. جب سارے لوگ جانے لگے, سعد کی ماں نے کہا, سعد تجھے مبارک ہو. کیا مبارک ہو؟ سعد تجھے جنت مبارک ہو. ماں نے کہا, سعد
تجھے جنت مبارک ہو. ماں نے آواز دیا سعد تجھے جنت مبارک ہو. کائنات کے رسول نے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے, کائنات کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا, کائنات کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. سعد تجھے جنت مبارک ہو. رسول نے کہا صحابو میرے چاہنے والوں جلدی سے یہاں چلو, فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں, فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں. سعد کی قبر میں غسل دینے والا اپنے ہاتھوں سے رسول, کفن دینے والا اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا رسول کہہ رہے ہیں کہ سعد کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے. صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اللہ کے رسول سعد کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ نے غسل دیا, آپ نے کفن دیا, آپ نے قبر میں اتارا. اتنا مرتبہ سعد کا کس کو ملا؟ اتنا مرتبہ کسی صحابی کو نہیں ملا. کہا اللہ کے رسول ہم نے عجیب انداز دیکھا, آپ پیروں کے بل چل رہے تھے, پورا قدم زمین پہ رکھ کے نہیں چل رہے تھے. اللہ کے رسول عجیب ہم نے انداز دیکھا آپ کا, پورا قدم زمین پہ رکھ کے کیوں نہیں چل رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو, میں پورا قدم زمین پہ رکھ کے اس لیے نہیں چل رہا تھا, میں پیروں کے بل سعد کے تشیع جنازے میں اس لیے چل رہا تھا. سعد کے تشیع جنازے میں اللہ کے جانب سے 70,000 ملائکہ آئے تھے, 70,000 ملائکہ. اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عذاب نازل ہو رہا ہے, جلدی یہاں سے چلو. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا, اللہ کے رسول 70,000 ملائکہ کس صحابی کے جنازے میں آئے؟ 70,000 ملائکہ اللہ کے معصوم فرشتے سعد کے جنازے میں آ جائیں. آپ غسل دے اپنے ہاتھوں سے, آپ کفن دے اپنے ہاتھوں سے, آپ دفن کرے اپنے ہاتھوں سے. اتنا مرتبہ کس کو ملا؟ اب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فلسفہ کیا ہے؟ کہا سنو, بہترین صحابی تھا, نمازی تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, اچھا تھا, نیک تھا, میرے حکم کی فرما برداری کرنے والا تھا, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا, ہمسائے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا, دوسروں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا, لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خراب تعلقات تھے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے بڑے خراب تعلقات تھے. تو پتا چلا پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماحول کو سدھاریے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں, ایک انسان وہ اب اللہ جانے آپ میں سے کون اس کا مصداق ہے. دو طرح کے انسان ہیں. ایک انسان وہ کہ جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے نا, بیوی کہتی ہے کہ اللہ کرے دیر سے آئے. ایک انسان وہ جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ اللہ کرے دیر سے آئے. دوسرا انسان وہ جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ اللہ کرے جلدی آ جائے. دو انسان ہو گئے نا, دو انسان ہو گئے. ایک شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ اللہ کرے دیر سے آئے. ایک انسان وہ جو گھر سے باہر جاتا ہے تو بیوی دعا کرتی ہے کہ اللہ کرے جلدی آ جائے, ہے نا. کیوں اس طرح؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. آج کا زمانہ وہ ذہن میں مطالب آ رہے ہیں, شاید دیر بھی ہو رہی ہے. آج کا زمانہ عجیب غریب زمانہ ہے. بچہ موبائل ہاتھ میں پکڑ لے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. بچہ موبائل اٹھا لے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. بچہ ریموٹ کنٹرول دبا دے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں آج کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق تھا. آج کے زمانے میں بچہ موبائل اٹھا لے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بچہ ریموٹ کنٹرول دبا لے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں ماں باپ بچہ ریموٹ کنٹرول اٹھا لے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. پہلے کے زمانے میں بچہ ریموٹ کنٹرول اٹھانے سے, پہلے کے زمانے میں بچہ موبائل اٹھانے سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے تھے, بلکہ بچہ اگر قرآن اٹھا لیتا تو ماں باپ خوش ہو جاتے تھے. بچہ اگر قرآن اٹھا لیتا ماں باپ خوش ہو جاتے تھے. آج کا زمانہ بچہ موبائل اٹھا لیتا ہے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے, ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دل سے ہم نے عمل نہیں کیا. ہمارے پاس غیبتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. غیبتیں بہت زیادہ. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان آ کے میرے منہ پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے, اسے غیبت نہیں کہتے. غیبت کس کے کہتے ہیں؟
جو چیز میرے سننے سے میں ناراض ہوتا ہوں اسے غیبت کہتے ہیں. آپ کان میں اگر کسی کچھ کہہ دیتے ہیں وہ غیبت ہو گئی ہے. عمل بیکار ہو جاتے ہیں, نماز بیکار ہو جاتا ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی کسی کی کچھ کہہ دیتا ہے تو اعمال حبط ہو جاتے ہیں, اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. اگر یہ چیزیں جو میں نے بتایا ہے اگر ہمارے معاشرے میں ہے, ہر انسان اس معاشرے میں گرفتار ہے. یہ جو چیزیں میں نے بتایا ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس معاشرے سے چھوٹ ہے. ہر انسان اس معاشرے میں گرفتار ہے. ہر گھر کا ماحول یہی ہے, ہر گھر کا رونا یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہم نے امام کو نہیں بلایا ہے. ہم نے امام کو عاشر خانے اور مسجد میں محدود کر دیا ہے. ہم نے اپنے دسترخوان میں امام کو نہیں بلایا, اپنے کاروبار میں امام کو نہیں بلایا, اپنے روٹی میں امام کو نہیں بلایا, اپنے رزق میں امام کو نہیں بلایا, اپنے دسترخوان پہ امام کو نہیں بلایا. کبھی امام کو بلا کے دیکھیے اپنے دسترخوان پہ, اپنے گھر میں کبھی امام کو بلا کے دیکھیے, اپنے کاروبار میں, اپنے شاپ میں, اپنے دفتر میں کبھی امام کو بلا کے دیکھیے. اگر دسترخوان پہ پاک غذا ہو دسترخوان پہ امام ضرور آ جائیں گے. گھر میں محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہو تو امام ضرور آ جائیں گے. دکان میں حدیث کے ساتھ قرآن کی آیتیں ہوتی ہو تو امام ضرور آ جائیں گے. مگر نہیں, ہم نے اپنے امام کو نہیں بلایا. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے, رزق میں تنگی ہے, گھر میں جھگڑے ہیں. کیوں جھگڑے ہیں؟ اس لیے کہ جس گھر میں گانے بجتے ہیں امام نہیں آئیں گے. جس گھر میں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہو امام وہاں پہ نہیں آئیں گے. جب امام نہیں آئیں گے تو اس گھر میں جھگڑے ہوں گے. جب امام نہیں آئیں گے تو وہاں پر غیبتیں زیادہ ہو جائیں گی. ہمیں دوسروں کے گھر کے قصے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہمیں دوسروں کے گھر کے قصے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گھر کے قصے سننے میں آپ کو مزہ ہی آتا ہے, محلے والے گاؤں والوں کے گھر کے قصے سن کے مزہ نہ لو بلکہ اہل بیت کے گھر کے قصے سن کے مزہ لیا کرو. ثواب بھی ہے, عبادت بھی ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.